السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آئیے آج سے ہم امین النحو کی کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج پہلا درس اس کا آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ یہ ان طلباء کے لیے بہت ہی مفید ہے جو گھر میں بیٹھے ہیں، اس لاک ڈاؤن کے اندر پڑھائی جبکہ بند ہے، جو ادنیٰ اولیٰ میں ہیں وہ اس کو بہترین طریقے سے سمجھیں۔ مجھ سے جہاں تک ہو پائے گا انشاءاللہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اس کتاب کے بارے میں آپ جانیے۔ اس کا کتاب جو ہے ایک کس فن کی کتاب ہے۔ کتاب کا نام تو امین النحو آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ یہ فن جو اس کا ہے وہ فن نحو ہے۔ اس کے مصنف ہیں ابو عبیدہ عبد المعید البنارسی۔ یہاں پر دیکھ لیجئے، ابو عبیدہ عبد المعید البنارسی اس کے مصنف ہیں۔ اس کو نوٹ کر لیجئے یا یاد کر لیجئے۔ اب آگے آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جاننا چاہیے کہ آدمی کے منہ سے جو بولی نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جاننا چاہیے کہ آدمی کے منہ سے جو بولی نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اب آپ سمجھیے کہ آدمی کے منہ سے جو کچھ بھی نکلتا ہے، آدمی کی زبان سے، آدمی کے منہ سے جو کچھ بھی نکلے ہم اس کو لفظ کہیں گے، چاہے وہ با معنی ہو یا بے معنی ہو، چاہے وہ استعمال میں لانے لائق ہو یا استعمال کے لائق نہ ہو، پھر بھی ہم اس کو لفظ کہیں گے۔ آدمی منہ سے جو کچھ بھی بول دے، کچھ بھی پھینک دے منہ سے، وہ لفظ، جیسے کہتے ہیں نا لفظ یلفظ، پھینکنا، ہاں لفاظی جیسے کچھ کرتے ہیں، اسی سے ہے کہ آدمی جو کچھ بھی بول دے، جو کچھ بھی کہہ دے اس کو لفظ کہیں گے۔ اس کو بہترین طریقے سے آپ یاد کر لیجئے۔ آگے دیکھیے، لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ دیکھیے، ظاہر سی بات ہے کہ آدمی جو کچھ اپنی زبان سے بولے گا، یا تو اس کے اندر معنی پایا جائے گا یا تو بے معنی ہوگا۔ اس لیے اس کا دو قسم بنا دیے ہیں کہ ایک تو معنی والا ہوگا اور دوسرا بے معنی ہوگا۔ یہاں دیکھیے، محمل ایسا لفظ ہے جس کے کچھ معنی نہ ہو، جیسے جسقن۔ محمل ایسا لفظ ہے جس کے کچھ بھی معنی نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے، کچھ آدمی بولتا ہے جس کا کچھ معنی نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر آئیے میں آپ کو سمجھا دوں۔ یہاں پر مثال کے طور پر میں نے لکھ دیا کیا، یہاں پر دیکھیے، میں نے لکھ دیا زیدن، زیدن، ٹھیک ہے۔ اس کے معنی تو سمجھ آیا کہ زیدن ہے، ٹھیک۔ اگر اسی طریقے سے یہاں پر لکھ دیتا ہوں پانی، پانی، آپ سمجھ گئے کہ ہاں پانی کوئی چیز ہے۔ لیکن یہیں پر اگر میں لکھ دوں وانی، پانی کی جگہ وانی، وانی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب آدمی کچھ بولتا ہے تو اس کے دو معنی ہیں، یا تو با معنی ہوگا یا تو بے معنی ہوگا۔ تو آپ سمجھ لیں پانی کے معنی تو کچھ ہیں لیکن وانی کے معنی کچھ بھی نہیں، کٹ۔ اس کے معنی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر انہوں نے جو ہے لفظ کی کیا بنائے ہیں؟ دو قسمیں بنائے ہیں۔ آپ اس کو غور سے سماعت فرمائیے۔ اب دیکھیے، محمل اس سے چھوڑیے، اس کو ہم بحث نہیں ہے کیونکہ وہ بے معنی چیز ہے۔ اب آئیے ہم با معنی کا استعمال کرتے ہیں۔ موضوع ایسا لفظ ہے جو با معنی ہو، جیسے قلم۔ موضوع کیا ہے؟ ایسا لفظ ہے جو با معنی ہو جیسے قلم، اس کے اندر معنی پایا جائے گا تو ہم کو معنی والے سے بحث ہے، بے معنی ہم کو نہیں چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی چیز بیکار رہتا ہے ہم اس کو پھینک دیتے ہیں، تو اس کو ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو یہ چاہیے۔ اب آئیے، لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں۔ لفظ موضوع جو ہے اس کی دو قسمیں، مفرد اور مرکب۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی چیز ہاں یا تو اکیلا ہوگا یا تو دو چیزوں کے ساتھ مل کر ہوگا۔ اس لیے کہہ رہے ہیں لفظ موضوع کی دو قسمیں، مفرد ہے اور مرکب ہے۔ مفرد کہہ رہے ہیں ایسا اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی کو بتلائے اور اسی کو کلمہ کہتے ہیں۔ مفرد ایسا اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی کو بتلائے اور اسی کو کلمہ کہتے ہیں۔ دیکھیے، کلمہ کے بارے میں بتا دوں، کلمہ کہتے ہیں لفظ با معنی مفرد کو کلمہ کہتے ہیں۔ ایسا لفظ جو با معنی ہو اور مفرد ہو، یعنی بے معنی نہیں ہو، شرط لگایا گیا۔ یہاں پر آپ سمجھ لیجیے، میں آپ کو کاپی میں سمجھا دیتا ہوں۔ یہاں پر دیکھیے، کہہ رہے ہیں لفظ جو ہے، ہاں لفظ، لفظ کس کو کہتے ہیں؟ لفظ با معنی مفرد کو کلمہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ لفظ با معنی مفرد کو ہم کیا کہیں گے؟ کلمہ کہیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر
مفرد ایسا کہ لفظ ہے جو ایک معنی کو بتلائے اور اسی کو کلمہ کہتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب کسی لفظ کے اندر معنی پایا جائے گا اور اکیلے رہے گا تو ہم اس کو کلمہ کہیں گے۔ جب کوئی بھی لفظ اکیلا رہے گا اور با معنی رہے گا تب اس کو کلمہ کہیں گے۔ اب بتا رہے کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ یہ تینوں قسمیں جو ہیں یہ کلمہ کی قسمیں ہیں۔ کس کی قسمیں ہیں؟ کلمہ کی۔ دیکھیے اسم کہہ رہے ہیں ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی کو خود بتلائے اور اس سے کوئی زمانہ نہ سمجھا جائے، جیسے رجل۔ ظاہر سی بات ہے جب میں رجل کہہ رہا ہوں اس کے اندر زمانہ کوئی پایا جا رہا ہے؟ آپ بھی کہیں گے نہیں، کیونکہ رجل جب لیتا ہوں تو ایک آدمی کا نام آ رہا ہے، اس کے اندر معنی تو پایا گیا، یہ تو معنی بتایا کہ ہاں رجل معنی آدمی ہوتا ہے، لیکن زمانہ نہیں پایا گیا۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کلمہ کی جو 3 قسم اس میں سے پہلی قسم اسم ہے جو اپنا معنی تو بتائے گا لیکن زمانہ نہیں بتائے گا۔ فعل جو ہے ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی کو خود بتلائے اور اس کے ساتھ کوئی زمانہ بھی سمجھا جائے، جیسے ضربہ۔ ضربہ کے اندر ہوا کی ضمیر پوشیدہ، جیسے اس نے مارا۔ آپ سمجھیں کہ فعل کا معنی کام ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آدمی جب کام کرے گا کس وقت کیا ہے، کہاں پر کیا ہے، یہ دونوں چیز کے اندر پائی جائیں گی۔ کرنے والا کون ہے، ہاں کون سا کام کیا گیا، کس وقت میں کیا گیا، یہ دونوں چیزیں آٹومیٹک ملیں گی، اس میں کے اندر نہیں ملیں گی۔ رجل میں صرف آدمی بس، اس کے اندر تو کچھ نہیں ملا، لیکن فعل کے اندر کون سی کام تھی، کس وقت میں، کہاں پہ کیا گیا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جائیں گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی کو خود بتلائے اور اس کے ساتھ کوئی زمانہ بھی سمجھا جائے۔ ضربہ اس نے مارا، یہ فعل ماضی ہے۔ اب زمانہ اس میں کیا ملا کہ زمانے گزشتہ میں اس نے مارا، یعنی ماضی میں۔ پتہ چلا کہ ایک تو مارنا یہ تو مانا ہے، اور کب مارا، ماضی میں مارا، 2 چیزیں ہم کو ملی۔ حرف ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی کو خود نہیں بتلاتا۔ حرف ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی کو خود نہیں بتلاتا بلکہ دوسرے کلمے کے ساتھ مل کر بتلاتا ہے۔ حرف اس لیے محتاج ہے کیونکہ من، یہاں دیکھیے الہ، من جب ہم کہیں گے کچھ نہیں پتہ چل رہا، الہ جب کہیں گے کچھ نہیں، اس لیے کہ اس کا کوئی معنی بھی نہیں ہے نا۔ من کا معنی سے معنی کیا سمجھ رہے ہیں، کچھ نہیں۔ اگر اسی جگہ رجل کہتا تو آدمی، ہاں بھائی آدمی کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن من معنی کیا، کچھ نہیں۔ الہ معنی تک کیا، کچھ نہیں، نہ زمانہ ہے نہ معنی ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حرف دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، اس کے اندر نہ تو معنی پایا جائے گا نہ تو زمانہ پایا جائے گا۔ اب انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں آپ کے سامنے مرکب کی بحث سے شروع کریں گے، آپ بنے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔